بے شک یقیناً جو آج کے دور میں جو شاعری ہے، چاہے وہ یوٹیوب سے ہو، چاہے وہ مشاعرے کے حوالوں سے ہو، تو یہی اردو کو زندہ رکھنے کا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اور آج جو یہ پروگرام ہم نے رکھا تھا، اس میں ایک کتاب کا اجرا بھی تھا، امروہہ سے ان کا تعلق ہے، جناب شہاب انور صاحب، دیوان شہاب انور کا رسم اجرا عمل میں آیا ہے۔ اور ورکنگ جرنلسٹ کلب جو ہمارا ہے، اس کی پوری ٹیم کی یہ محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے جو یہ پروگرام کامیابی کی طرف گامزن ہوا۔ میں تمام شعراء اکرام کا، تمام مہمانان کا، تمام سامعین کا بےحد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ دیکھیے، یہ پروگرام بنیادی طور پہ دیوان کی رسم اجرا کا بنیادی طور پر پروگرام ہے، جس کے لیے کہ ہمیں ورکنگ جرنلسٹ جو ہیں ان کو مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا اور اس کو یوم اردو کے حوالے سے اس کی بھی تقریب رونمائی کی۔ اور بنیادی طور پہ ایک ایسے زمانے میں جب کہ مجموعے اور کلیات عام طور پہ آ رہے ہیں، دیوان کی اشاعت جو ہے وہ غیر معمولی بات ہے، اور تقریباً 100 سال کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور شہاب انور صاحب جو ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہم جانتے ہیں امروہہ سے ہے۔ امروہہ کی سرزمین جو ہے، اس کے بغیر آپ اردو شاعری کا تصور نہیں کر سکتے، اور اردو شاعری جو ہے اس کا ایک دبستان جو ہے وہ، بلکہ پورا دبستان جو ہے وہ، دبستانوں میں بھاری جو ہے وہ اردو کے امروہہ ہے، ہمیں یہ ماننا چاہیے۔ مصطفی ایک ایسے شاعر ہیں جو کہ بنیادی طور پہ پل کا کام کرتے ہیں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے بیچ میں، تو اس اعتبار سے یہ پروگرام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ورکنگ جرنلسٹ کلب کی ممبرشپ بہت آسان ہے۔ اگر آپ ورکنگ صحافی ہیں، ترجیح ضرور اردو والوں کو دی جاتی ہے، لیکن ہمارے آفس سیکریٹری ہیں وسیع عثمانی صاحب، آئیں، آپ فارم بھریں، اور اس کے بعد ہماری جو مہینے کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں فیصلہ ہوگا اور آپ کو ممبرشپ دے دی جائے گی۔ تو اس کے اندر دہلی کے لوگ ہیں کیا بیرون دلی کے بھی ہیں اس کے اندر؟ نہیں، یہ آل انڈیا بیس سوسائٹی ہے۔ دلی سے باہر جو بھی ورکنگ صحافی ہیں ان کا سواگت ہے، ان کا استقبال ہے، ان کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں۔ ورکنگ کے اندر کیا ہے کہ کچھ یوٹیوبرز بھی ہیں جو کچھ بھی ہوں، ورک کام کر رہے ہوں، وہ ایڈیٹر نہ ہو، مالک نہ ہو، وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ایڈیٹر نہ ہو، مالک نہ ہو، مطلب بیسیکلی مالک نہ ہو، یہ صحافیوں کے لیے، مالکوں کے لیے نہیں۔ چلیے، جو ہمارے چینل آپ کو جو کور کر رہے ہیں اور جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، جو نئے بندے ہیں، تو ان کو کیا ہمارے چینل کے مادھیم سے پیغام دینا میں چاہیں گے؟ ان کو ایک ہی بات کہوں گا کہ میرے بھائی، اپنا وجود خود بنائیے۔ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کے سہارے ہیں تو آپ انتہائی غفلت میں ہیں۔ اپنا وجود بنائیے، اپنی آئیڈینٹی بنائیے، محنت کریے، آگے آئیے۔ محنت کی قدر ہے، محنت کا کوئی متبادل دنیا میں نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے دیش کے اندر کافی صحافی تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے لیے جو آپ کی جو کمیٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ نہیں، جو ہم کوئی پرماننٹ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو خیرخواہ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ جڑے رہے یا جن کے ساتھ ہم جڑے ہیں، ان سے بات کر کے جو ان کی مدد ہو سکتی زیادہ سے زیادہ کریں، اور ہم نے پہلے بھی کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ضرورت پیش آئے گی تو کریں گے۔ صحافیوں کے لیے 10 سال پہلے، 10 سال ہونے کے قریب، ابھی 1 مہینہ باقی ہے، انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی، ورکنگ جرنلسٹ گروپ، لیکن اس میں اردو والے تھے پہلے سارے، اب انہوں نے ہندی بھی لے لی، اس کے اندر انگریزی والے بھی لے لیے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اور سب سے اچھی کام یہ کر رہے ہیں یہ ورکنگ جرنلسٹ کے کلب، کہ یہ جو لوگ غریب ہیں اس کے اندر، جو مالی حالت سے کمزور ہے، یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، زندہ مثال رامش کی ہے۔ رامش فوٹوگرافر تھے، وہ سیاسی تقدیر میں تھا، اور وہاں سے اس کو ایک آئی ڈی ملی ہوئی تھی، وہ بھی اس ممبر کے گروپ کے ممبر تھے۔ آج فردان قریشی اس کے صدر ہے، محمد احمد جنرل سیکریٹری ہے، اور جتنے بھی اردو کے، زیادہ تر ہندی کے نوجوان ہیں وہ اس کے ممبر ہیں۔ اور یہ صرف دلی والوں کے لیے، یہ بات بڑی اچھی کہی ہے کہ اس کے اندر بھاری لوگ نہیں ہیں، اور کہ وہ لوگ جو ہے جو اردو کی زیادہ خدمت کر رہے ہیں۔ اور وہ جو گروپ ہے، کئی گروپ بنے، لیکن یہ کامیابی کے ساتھ گروپ چل رہا ہے، اور میں بھی 10 سال سے ان لوگوں سے جڑا ہوا ہوں۔ میں آپ کو جرنلسٹ نہیں کہتا، کیونکہ میں بھی ایک میگزین نکالتا ہوں 1978 سے، بند کر دیا میں نے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو حقیقتاً
सहाफ़ती मैदान में हैं, रिपोर्टर हैं, उनके नामा निगार हैं, स्टिंगर है, उनकी सबकी मदद कर रहा है। ये अशद ज़रूरत थी दिल्ली में, कोई वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप या क्लब नहीं था, या दिल्ली में बन गया। अब इससे फ़ायदा पहुंच रहा है और ये लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं दयानतदारी ईमानदारी से उन लोगों की मदद करते हैं जो इसके मुस्तहिक हैं। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब से कि मोहम्मद ज़ुबैर कुरैशी नाम का एक शख्स जो सियासी तकदीर से करीब 20 साल से जुड़े हुए 25 सहाफ़त से, और वो बीमार है आजकल। मैं को कहूँगा फरदान कुरैशी से, मोहम्मद अहमद से और पूरी टीम से कि भाई आप उन लोगों की भी मदद करें जो इस फील्ड में रहते हुए इस फील्ड से दूर है, गायब है। आज मैं माधुरी के तौर पे, वो माधुरी चल नहीं सकते, उनकी भी इमदाद की जाए। और मैं मुकाबिले मुबारकबाद है वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब कि वो हर साल 2-3 प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी गालिब एकेडमी में, कभी यहाँ, कभी और किसी क्लब में, उसमें ऑडिटोरियम में। ये अच्छा कदम है और ये माली ताउन भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये इसमें नौजवान तबका ज़्यादा है, जो बूढ़े लोगों वो रियन में जज्बा है पैसा इकट्ठा करने का भी, मदद पहुँचाने का भी। और मेरे हाथों रामिश को जो इतनी बड़ी रकम दी थी, शायद मैं उर्दू से जुड़ा हुआ 55 साल से हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मोटी रकम किसी आम नामनिगार को जाते हुए नहीं देखी। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। नहीं, ये वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप का जो ये प्रोग्राम है, ये अब नशिस्तें सजाते रहते हैं और याद करते रहते हैं। तो हम भी जो है हमें भी बुलाया जाता है, तो हम वाकई इनकी एक कामयाबी की बात है। तो बहुत, और ये आज मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोग्राम है और बहुत अच्छा इन्होंने महफ़िल सजाई है। हमारे जैसे इकबाल फिरदौसी साहब हैं, मुइन शादाब साहब की निज़ामत है, तो यकीन करिए कि बहुत मज़ा आ रहा है और अच्छा प्रोग्राम है। और आप लोग जो है जर्नलिस्ट हैं और इसको निभा रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। और ये आज जो है ये मुशायरा तो उन्होंने रखा ही है। और दूसरा ये है कि आज जो दीवान शाह अनवर साहब की है, वो उसका भी इजरा हुआ है। तो वो भी एक जो दीवान एक इनका है, वो बहुत दिन के बाद ये एक ऐसा नज़र आया है कि किसी का दीवान हो, और वो शाह अनवर साहब की। और यहाँ जितने भी शोरा इकराम हैं और जर्नलिस्ट हैं मिल के जिस तरह का ये आज बेहतरीन कलाम सुना रहे हैं, मज़ा आ रहा है सुनने में। तो बहरहाल मुझे तमाम इनको जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप को और तमाम शोरा इकराम को और शाहिद अनवर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस तरह वो फेलिसिटेट कर रहे हैं तमाम लोगों को, यहाँ की समाजी और इल्मी शख्सियात यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, और अलीना इतरत और अमीर अमरोही साहब को भी मुबारकबाद। राहिम हैं, नौमान साहब हैं, और तमाम ये समझो शाहिद अंसारी साहब, आपका ये चैनल और सियासी तकदीर, और किस किस का नाम लूँ, यहाँ बेहतरीन शोरा इकराम यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। और एक तंज़ो मज़ा के भी शायर हैं, और एक मुनीर हमदर्द साहब यहाँ एक बड़ी अहम शख्सियत हमारे लिए हैं। अलीमुद्दीन असदी साहब हैं, अनस फैज़ी हैं। और तो मैं इस बारे में क्या कहें, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्राम की आज ये नशिस्त सजाई है। और जर्नलिस्ट वर्किंग ग्रुप जो है जिस तरह इस फील्ड में भी आके काम कर रहा है, वो एक बहुत हौसला अफजाई का काम है। मेरी तरफ से तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज अख्तरुल वासित साहब भी यहाँ मौजूद रहे, उनकी मोहब्बत में तशरीफ़ लाए, एक बड़ा काम है। तो उन सबको मुबारकबाद है। अस्सलाम। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे आपका और आपके सारे चैनलों का शुक्रिया कि मुझे इस लायक समझते हो और इतनी इज़्ज़त देते हो। आप लोगों की वजह से हम पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। और आज की जो महफ़िल जो है ये उर्दू अकेडमी और मीडिया वालों की जानिब से है। तो सभी को सलाम पेश करती हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं। मुझे डॉक्टर अना दहलवी कहते हैं। तो आज की ये महफ़िल उर्दू के हवाले से रखी गई है, क्योंकि उर्दू के डे वाले दिन प्रोग्राम नहीं हो पाया था। तो ये प्रोग्राम आज जो है तो उर्दू का जो दिन मनाया जाता है उसी हवाले से
اردو کے لیے ہے یہ مشاعرہ. تو ہم صرف یہ میسیج دینا چاہیں گے کہ جو لوگ اردو نہیں پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، وہ کم سے کم 5 کلاس تو پڑھا ہی لیں اردو، جس سے ان کا تلفظ اچھا ہو جائے، ان کی زبان اچھی ہو جائے، اور اردو یہ گھر گھر پہنچ جائے گی اسی بہانے. تو ہماری بس یہی گزارش ہے سب سے کہ اپنے بچوں کو بھی تھوڑی سی تربیت، جہاں انگریزی پڑھا رہے ہیں، ہندی پڑھا رہے ہیں، اور بھی زبانیں پڑھا رہے ہیں، خاص طور پہ انگریزی تو پڑھا ہی رہے ہیں، کہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے روزی ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. مگر یہ سچ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھائی تو واقعی اردو مرنے لگ جائے گی، کیونکہ اردو پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے. تو اس لیے اردو 5 کلاس تک کم سے کم پڑھائی جائے، یہ میری گزارش ہے سب سے. شاید میری آواز ان تک پہنچ رہی ہوگی، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں. تو بس اتنی. موجودہ حالات پہ انا دہلوی کیا کہنا چاہیں گے؟ جو دیش کے موجودہ حالات چل رہے ہیں، ایک ضروری ایک میسیج آپ کی طرف سے آپ کے انداز میں. دیکھو، ہر دور میں ہر طریقے کے لوگ آتے رہے، پہلے بھی آتے تھے، ابھی بھی آئے ہیں. اور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جو موجودہ جی بس اس پہ حالات جو چل رہے ہیں، تو دیکھیے ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دور سے گزر رہے ہیں اور نکل چکے ہیں آگے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم جس وقت میں اگر ابھی بھی سانسیں لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں، زندہ ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کا بڑا ہمارے پر احسان ہے، کرم ہے کہ جو ابھی بھی ہم لوگوں کی سانسیں چل رہی ہیں. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان کے نام پہ کلنک ہے، اور وہ انسان ہو بھی نہیں سکتے جو دوسروں کی جانیں لیا کرتے. تو اس لیے میں بس یہی دعا کروں گی، اللہ ان کو نیکی عطا فرمائے، ان کے دلوں میں ہم لوگوں کے لیے محبتیں پیدا کرے، اور انسان سے محبت کرنا سیکھیں، اپنے دیش سے محبت کرنا سیکھیں. اس کے بعد ہمارے اسلام سے جڑے ہیں، یا جو بھی جس کی جو دھرم ہے اس کا، وہ پھر اس کو بھی عمل کریں، مگر اس سے پہلے انسانیت کو عمل کریں. بہت جی، راشدہ باقی ہے، آپ میں حاضر ہوں یہاں پر. راشدہ جی، آج آپ نے بھی اس پروگرام میں شرکت کری ہے، کس طرح کا میسیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ اردو کے متعلق جو اردو ڈے کا ایک پروگرام تھا وہ تھا، اس کو لے کے اب جو اردو اکیڈمی اور ساتھ میں ورکنگ جرنلسٹ کلب کی طرف سے پروگرام چل رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، دیکھیے، اردو کے سلسلے میں تو جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، اور باقی جو بھی سلسلے ہیں، اب میں دیکھیے ایک بات سے متفق کبھی نہیں رہتی کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اردو جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے. جب ہم اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں اردو شامل ہے، اور اردو دیکھیے ہندوستان کی زبان ہے، اور اس زبان کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی نہیں مٹا سکتا. مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کر، اور امیر امروی صاحب نے جو ان کی کاوشیں ہمیشہ رہیں، بلکہ میں اکثر ان کے لیے اقبال کا ایک شعر پڑھتی ہوں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا و لب بام ابھی. جب کبھی اردو کا کوئی کام ہوتا ہے یا کسی اچھے شاعر کا کلام آتا ہے اور وہ مرتب کرتا ہے اور مجموعے کی شکل میں لاتا ہے، تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کی تنظیم کے زیر اہتمام ان کے مجموعہ کلام کی رسم اجرا ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ پوچھیں آپ، اگر کوئی اور سوال آپ کو دیتی ہوں. ہمارے یہاں عموماً شاعری یا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو یہ داد و تحسین کے لیے لوگوں کا اکثر ایک زور رہتا ہے. دیکھیے، اچھی شاعری خود داد لے جاتی ہے. ہمیں شکایت ناقدری سخن کیوں ہو، یہ میں اردو کی نظر کر دیتی ہوں کہ ہمیں شکایت ناقدری سخن کیوں ہو، ہم اہل ہوش سے داد کلام لیتے ہیں. تو اردو اپنا جو اس کا حصہ ہے وہ اہل ہوش سے لے رہی ہے، اور انشاءاللہ لیتی رہے گی، جس میں تمام مذاہب شامل ہیں، سکھ، ہندو، مسلمان، کرسچن. بہت اردو کے حوالے سے یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے، خاص طور سے جو یہاں پہ رسم اجرا ہوا ہے کتاب کا. تو بہت دنوں بعد کسی کا دیوان آیا ہے شاعری کی اس میدان میں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر.
اور ایک بہت اچھا خوبصورت پروگرام ہو رہا ہے اردو کی پروگریس کے لیے، اردو کو آگے بڑھانے کے لیے جس طرح سے سب نے اپنی اپنی طرف سے جو میسیج دیے ہیں تو وہ بہت خوبصورت ہیں، اور اگر ان کو عمل میں لایا جائے، یعنی اپنے ہی گھر سے ہی شروعات کی جائے اپنے بچوں کو اردو پڑھانے سے، تو یہ سب سے اچھی شروعات ہوگی اور اسی سے ترقی اردو کی ہو سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سبھی کو پتہ ہے کہ پوری طریقے سے جب اردو والے لوگ اپنے لیے سیریس نہیں ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں، تو پھر تنظیمیں اور سرکار سبھی اس چیزوں کے اس طرف زیادہ توجہ نہیں کر پاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب کو ایک ساتھ اکٹھے ہو کے اور آگے بڑھنا چاہیے اور اس مہم میں جگانا چاہیے۔ سرکار بھی تبھی جاگے گی جب آپ شاعری تو ہمیشہ سے اردو کو آگے رکھنے کے لیے اور اس کی پہچان ہے۔ یہ جو فلموں سے سلسلہ شعر و شاعری کا اور سنگنگ کا اور گانوں کا رہا ہے، تو اس سے لوگوں نے کتنا اردو کے الفاظ کو سیکھا جانا اور ان چیزوں میں ان کا اشتیاق بڑھا کہ یہ کیا لفظ ہے اور کس طرح سے ہے۔ تو انہوں نے بہت ان گانوں نے شاعری کی طرف متوجہ بھی کیا ہے اور اس کی سمجھ بھی دی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شعر و شاعری جو ہے اردو کے لیے ایک اچھا پیغام ہے جب شاعری کے اسٹیج سے جاتا ہے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اردو جو ہماری تہذیب تھی، اور خاص کر دہلی کے اندر دہلی کی جو زبانیں تھیں وہ اردو تھی، اس پر جو ہے ہم لوگ اس ٹائم فکر مندی سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس پر بہت ضروری ہے۔ پہلے ہمارے آوازداد نے دلی کو جو ہے اردو کی زبان دی تھی، اور آج یہ زبانیں مٹائی جا رہی ہیں اسکولوں کے ذریعے، اور مدرسے مکتب کی جہاں تک سوال ہے وہاں چھوٹی چھوٹی تعلیم تو ہو رہی ہے، بڑے پیمانے پہ تعلیم کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلی جہاں امیر و غالب کی دلی تھی، آج ہم لوگ اس سے نابلند ہیں اور افسوس بھی کرتے ہیں کہ یہ دلی کو کیا ہوا۔ تو اس کا وجہ ہم ہی لوگ ہیں، کیونکہ ہم اپنے گھروں میں اور اپنے افلاس کی جو بات ہے اس کو مٹا دیا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ بھگت بھوگی ہیں، نہیں تو ہمارا تو تہذیب کا تمدن کا دائرہ تھا اردو زبان۔ تو اردو زبان کو مٹانے میں سرکار کی بھی ہمیشہ رول رہی ہے۔ توضیح صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی، سرکار کی رہی ہے۔ شیلہ سرکار کے دور میں اسے دوسری زبان کا درجہ دلی کو دیا گیا، بالکل۔ لیکن آج جو درگتی ہو رہی ہے سرکاری سطح پر، وہ کہیں نہ کہیں نقصان دہ، کہیں نہیں کہ بہت زیادہ ہے۔ وہ تو ٹارگٹ ہی کر رہے ہیں، ہمیں اردو کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ برادری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اسی ٹارگٹ سے وہ اپنے سرکار بنا رہے ہیں، اور یہ تو کھلم کھلا ہے۔ اس طرح کا میسیج سرکار کے لیے آپ کی طرف سے ہے؟ میں سرکار دیکھیے آتی جاتی رہتی ہیں، یہ بھی بہت بڑے بڑے آئے ہیں چلے گئے ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے بھائی، یہ دھواں ہے، کبھی نہ کبھی یہ بھی اڑ جائیں گے، کچھ رہے گا نہیں۔ بس یہ ہے کہ خدا جو ہے سب کو ایک موقع دیتا ہے، اور موقع ان کو ملا ہوا ہے، لیکن یہ اس موقع کو جو فراہم کرنے کے بجائے یہ اس کو دوسرے طریقے سے، غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ تو جو ہے نفرت کی بنیاد پر سرکار بنا کے بیٹھے ہیں، اور نفرت کی بنیاد چلتی نہیں۔